الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلي العظيم. ये गेट के पास ही है। हाँ, स्टेडियम के बैक साइड पे। हाँ। اللهم صل على محمد وآل محمد. खुशनूद इमाम ज़माना बुलंद तरीन सलावत। اللهم صل على محمد. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام يا أبتاه فقال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته وغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم يا ولدي إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي كالذي انطلق فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء
وقال السلام عليك يا جدا. السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي. قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا فاطمة يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لبائي. نعم قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. صل على محمد وآل محمد. السلام وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال لي وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي. قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي. يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد وعلى محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري ولا بحر يجري إلا لمحبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. وقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال الله عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن رسالتهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله عز وجل نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال لأبي السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا رسول الله. العلي لا يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية
ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال أبي وعليك السلام يا أمين وحي الله نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال جبرائيل لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفر لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي نزل الله فزنا وفاز شيعتنا رب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم إلا وفرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته لا يمين. فقال علي نزل الله فزنا وصعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وصعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد ومحمد. برائے خوشنودی و تعجیل امام زمانہ باغ بلند صلوات. جب نام علی منہ سے نکل جاتا ہے جب نام علی سے نکل جاتا ہے گر کو ہے مصیبت ہو تو ٹل جاتا ہے گر کو ہے مصیبت ہو تو ٹل جاتا ہے کیا نام ہے اس نام کے صدقے خود بھی کیا نام ہے اس نام کے صدقے خود بھی
گرتا ہوا انسان سنبھل جاتا ہے کیا صدقے خود بھی گرتا ہوا انسان سنبھل جاتا ہے جب نام علی نعرہ سلوات اللہم صلی علی مقام یہ کرم کبریاء سے ملتا ہے مقام یہ کرم کبریاء سے ملتا ہے یہاں پہنچ کے تو بندہ خدا سے ملتا ہے اس اقتدار پہ آتا نہیں زوال کبھی اس اقتدار پہ آتا نہیں زوال کبھی جو اقتدار در فاطمہ سے ملتا ہے اس اقتدار پہ آتا نہیں زوال کبھی اس اقتدار پہ آتا نہیں زوال کبھی جو اقتدار در فاطمہ سے ملتا ہے مقام یہ کرم نعرہ سلوات اللہم صلی علی حسین شاہ بھی ہے بادشاہ بھی ہے حسین شاہ بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے حسین
کٹا دیا سر کو نہ کی یزید کی بیعت کٹا دیا سر کو اسی بنا تو بنیاد لا الہ بھی ہے حسین شاہ بھی ہے نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں غار کے او بد نصیب دیکھ علی کو پکار کے بیٹھا ہے مشکلات کے مرغب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا مرغب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا ہے گاتا ذوالفقار کا صدقہ ہوتا خیبر کے در میں کل کے اشارہ یہ کہہ دیا خیبر کے در میں کھل کے اشارہ یہ کہہ دیا مظہر یہی ہے قوت پروردگار کے
جب آفت کی پہلی رات دکھلائی زمین تو فرش تھی سایہ چرخ بھی نائی زمین تو فرش تھی سایہ چرخ میں نائی پھوپھی کے ساتھ رکھتی تھی نماز کے پاس سوتی تھی برہنہ سر کھڑی کے دروازے پر روتی تھی شاہ کی ڈلی جب زندان ہوئی روئی گھبرائی بہت اور پریشان ہوئی قید خانے کی گھٹن موت کا سامان ہوئی لاش شبیر کی مقتل میں تڑپ جاتی تھی قید خانے سے جو بچی کی صدا آتی تھی اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا قیدی کہتا ہے کوئی قیدی کہتا ہے کوئی یتیم بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا نیل رخ ساروں پہ بینا
جس کی کم ہو، عمر ہو 4 برس اور کمر میں خم ہو، آپ نے دیکھی ہے کیا، آپ نے دیکھی ہے کیا ایسی ضعیفہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، آپ تھے دور تو میں سارے ستم سہتی رہی، رو پڑی کوفے کے دربار میں سے نہ سکی، آپ کے سامنے جب، آپ کے سامنے جب شمر نے مارا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، مدینے وا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، وہ تو بیمار تھی مر جاتی سفر میں آ کے، دفن کرتے اسے بازار میں بھیا کیسے، یہ تو اچھا ہوا آئی نہیں سغرا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، برائے تاجیل امام زمان بلند ترین صلوات۔ جزاک اللہ، سلامت رہیے ذوالقرنین کمال قبلہ بھی تشریف لا چکے ہیں، مامونین سے درخواست گزار ہوں فرش رضا سے منسلک
پائے تک کوئی بولتے قرآن کا عرفان ہو کیسے کوئی بولتے قرآن کا عرفان ہو کیسے نقطہ ہی سمجھ پائی نہ دنیا تو ابھی تک لے جاتا ہے پہلے وہ کف پائے تک اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسائل کچھ تھی بین سکینہ کے میں مر جاؤں گی بابا میں آپ کی فرقت میں آپ کی فرقت میں نہ جی پاؤں گی بابا 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 زندان کا در کھلوا دو جینے نہیں دیتا
جس وقت قضائی لبوں پر تھے ہی میں گھر جاؤں گی میں اپنے گھر جاؤں گی میں اپنے وطن جاؤں گی بابا 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 زندان کا در کھلوا دو بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد و اپنے اپنے مرحومین تمام تر شہداء ملت جعفریہ بالاخص منتظمین کی مرحومین، حاضرین فرش کے مرحومین، مومنین و مومنات جو آج ہمارے درمیان نہیں، سب کو یاد رکھتے ہوئے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صلوات على محمد وعلى محمد. بسم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومين. صبر کے دعا امام زمان. اللهم كن وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال رسولنا الكريم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات بر محمد وعلى محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے، اور جو مقصد زندگی، مقصد ہدایت لے کر فرش عزا پر آئے خدا، ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں، کامرانیاں نصیب فرمائے۔ رسول کریم کا متفقن علیہ قول ہے، اس میں نہ شیعہ کا اختلاف ہے نہ اہل سنت کا اختلاف ہے، کہ فرمایا جب قیامت کے دن خدا انسان کو پکارے گا یا انسان کو بلائے گا تو میدان قیامت میں سب سے پہلے خدا انسان سے عمل کا سوال نہیں کرے گا، کہ مسلمان سے پوچھے کہ بتاؤ نمازیں کتنی لائے ہو، روزے کتنے لائے ہو، حج کتنے لائے ہو، تراویحیں کتنی لائے ہو، کتنا قرآن کو یاد کر کے آئے ہو، کتنا حفظ کر کے آئے ہو، کتنی اللہ کی راہ میں خیرات دے کر آئے ہو، کتنے یتیموں کی مدد کر کے آئے ہو، یا کتنے مظلوموں کی حمایت کر کے آئے ہو۔ فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے خدا عمل کا سوال نہیں کرے گا، کیونکہ امت میں اعمال کی کمی نہیں۔ نہ امام حسین کے زمانے میں نمازیوں کی کمی تھی، نہ روزہ داروں کی کمی تھی، نہ حاجیوں کی کمی تھی۔ مولا جب طواف کر رہے تھے تو اسی حج کو چھوڑ کے امام حسین کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ جب خوارج کو دیکھتے ہیں تو عمل کی کمی نہیں، کہ آپ دیکھتے ہو جن کے ماتھوں پہ سجدوں کے نشان، جن کی عدالت کی مثالیں دیں تو ایک کھجور بچ جائے تو بڑی ظرافت سے اس کھجور کے 2 حصے کریں کہ کسی اور کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے۔ حافظان قرآن، اور جن کی قرآن کی قرأت اگر کوئی سنے تو اس انسان کے دل میں رقت پیدا ہو جائے۔ ایسی آوازیں ہیں، ایسی درد بھری آوازیں ہیں کہ جب ابو ذر نے کسی کی آواز سنی تو کہا مولا اتنا درد اس کی آواز میں، اتنا اچھا قرآن پڑھے۔ امام نے فرمایا ابو ذر اس کے قرآن کو سن کے اس کی طرف جذب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کہ مولا میں سمجھا نہیں۔ کہتے پھر جنگ نہروان ہوئی تو امیر المومنین نے ایک لاش کو ٹھوکر مار کے ابو ذر سے پہچان یہ وہی ہے جس کے قرآن کو سن کے تو اس کو جذب کر رہا تھا۔ تو امت میں عمل کی کمی نہیں۔ آج بھی خانقاہیں ملیں گی، آج بھی پوری پوری رات اللہ کے عابد بھی ملیں گے، زاہد بھی ملیں گے، مسجدیں مسجد الحرام چلے جاؤ بھری ہوئی ملیں گی۔ تبھی فرما قیامت کے دن جب انسان کو بلایا جائے گا سب سے پہلا سوال خدا عمل کا نہیں کرے گا، سب سے پہلا سوال جو کسی مسلمان سے کرے گا کہے گا یہ بتاؤ امام کون سا لایا۔ اگر امام حق کا ہے تو پھر کہے گا اب اپنی نماز بھی لاؤ، اب اپنا روزہ بھی لاؤ، اب اپنی عبادتیں بھی لاؤ، اب اپنے حج و زکوٰۃ بھی لاؤ، اب اپنی خیر و خیرات بھی لاؤ۔ لیکن فرما اگر امام جور ہو تو وہ نمازیں بھی منہ پہ ماری جائیں گی، وہ عبادتیں بھی منہ پہ ماری جائیں گی۔ مثلاً کسی نے یزید کو امام بنایا، اب جتنی بھی نمازیں پڑھ لے، جتنے بھی روزے رکھ لے، یا آج کے مسلمان اگر ٹرمپ کو اپنا امام بنا دے، اب کتنی بھی آپ عبادتیں کرو کہ بعض مفتی کہیں کہ مولانا ہم صرف ناشتہ کرنے گئے تھے اور ٹرمپ صاحب کو سمجھانے گئے تھے۔ آپ ظالم کا مال اپنے پیٹ میں ڈال کر دین اسلام کی تبلیغ نہیں کر سکتے۔ یزید کا مال کھا کے انسان کتنی بھی نمازیں پڑھے آخر میں وہ قاتل کس کا بنتا ہے؟ ابو عبداللہ الحسین کا قاتل بنتا ہے۔ تبھی ہم نے ایک سفرہ لگایا جو نیاز حسین کا سفرہ ہے۔ کہتے ہیں جہاں چاول کا دانہ وہاں آدمی کا آنا۔ دعوت ذوالعشیرہ بھی اسی سے رسول خدا نے دی نا کہ شکم میں تھوڑا سا حلال جائے گا تو کم از کم اس انسان کی رگوں میں جب یہ نمک جاتا ہے تو انسان اس نمک کی نمک حلالی کرتا ہے۔ نیاز کھلانے کا کنسپٹ یہ بھی ہے اسے کھلاؤ تاکہ تھوڑی بہت حسین کی وفا اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ انسان جس کا کھاتا ہے پھر اسی کا کھاتا ہے۔ فطرت بشر ہے، فطرت انسانی ہے۔
تبھی فرما قیامت کے دن سب سے پہلا سوال انسان سے اعمال کا نہیں، سب سے پہلا سوال انسان کے عقیدے کا ہے کہ بتاؤ امام کون سا لائے. ورنہ اگر نمازوں کو خدا نے دیکھنا ہو تو پھر خوارج کی نمازیں بہت بھاری ہیں. اگر عبادتوں کو دیکھنا ہو تو مسلمان سوئے نہیں دن رات بھی عبادت کرے، اس کی عبادتیں شیطان سے زیادہ نہیں ہو سکتی. کہ معصوم یہ فرمائیں کہ 4000 سال سے زیادہ شیطان نے عبادتیں کی، لیکن شیطان جب بد عقیدہ بنا تو اس کی عبادتیں اس کے منہ پہ ماری گئی. آج مسئلہ عقیدے کا ہے. فرش عزا آپ کیوں لگاتے ہو؟ کیونکہ فرش عزا آپ کے عقیدوں کو بناتا ہے، فرش عزا آپ کو راہ و روش دیتا ہے. اگر کوئی مسجد بد عقیدت کی بنیاد پہ بنی تو رسول خدا نے اس مسجد کو بھی گرا دیا کہ وہ گھر خدا کا گھر ہو ہی نہیں سکتا جس کے عقیدے کیا ہوں؟ بگڑے ہوئے ہوں. تو سب سے بڑا اختلاف جو امت میں ہے وہ اختلاف امام ہے. اور توحید اگر جڑی ہے تو تبھی کہا کہ توحید بھی کمپلیٹ نہیں اگر انسان کا ولی صحیح نہیں. شیطان موحد ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، سجدے دیتا ہے، لیکن شیطان اگر ولی کی تعظیم نہیں کر رہا، اگر ولی کا ادب نہیں کر رہا، اگر ولی خدا کی تعظیم اور احترام اس کے دل میں نہیں ہے تو اس کی توحید بھی کمپلیٹ نہیں ہے. توحید صرف لا الہ الا اللہ کا نام نہیں. توحید تب تک کمپلیٹ نہیں جب تک محمد رسول اللہ نہ کہو، اور دین تب تک کامل نہیں جب تک علی ولی اللہ نہ پڑھو. کہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ دین کامل ہوا کس کی ولایت پر؟ امیر المؤمنین کی ولایت پر. یہ ویلیو آف امام ہے. جب تک انسان امام کو نہیں مانتا تب تک انسان کا عمل قابل قبول نہیں ہے. جب تک رہبر صالح نہ ہو، جب تک لیڈر صالح نہ ہو، جب تک جس کے نقش قدم پہ چلتے ہو اس کے وجود میں خوف پروردگار عالم نہ ہو تو تمہاری زندگی کے سارے اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ ضائع ہو جاتے ہیں. تبھی ہر مسلمان نماز میں ایک ہی تو دعا مانگتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے کہاں چلا؟ سیدھے راستے پر چلا. اب سیدھے راستے پہ چلانے والے وجود کون سے ہیں جن کو دیکھ کر مجھے راستوں کا پتہ چلے؟ فرمایا علی الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. یہ نہ دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہے ہیں. امت میں اکابر جتنے بھی ہوں، لیکن اگر آپ کا امام صحیح نہ ہو تو پھر جنگیں رونما ہوتی ہیں، پھر مسائل کریٹ ہو جاتے ہیں. ایک سوال ہے کہ امام کو ماننا اتنا ضروری کیوں ہے؟ تھوڑا فراغ دلی سے آپ اگر سوچیں گے، مثال کے طور پہ یہاں 5-6 مولانا حضرات بیٹھے ہیں، آپ سارے علماء کا احترام کرتے ہیں. اب اس میں کوئی شک نہیں کہ عالم کا احترام ہے، نہ اس میں کوئی شک ہے کہ صحابی کا احترام نہیں ہونا چاہیے. تمام تر اصحاب رسول کا احترام امت پر کیا ہے؟ واجب ہے. سارے جلیل القدر ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کسی کا جلیل القدر ہونا کہ اس کو ہر عہدہ دیا جا سکتا ہے؟ آپ کے مولانا ہم سارے علماء کا احترام کرتے ہیں، اور آپ نے مثلا نیو ناظم آباد میں ایک اسکول کھولا اور کسی نے کہا بھائی سائنس کا سبجیکٹ پڑھانا ہے تو کس سے پڑھائیں؟ آپ نے کہا بھائی جلیل القدر شخصیات میں پڑھی ہیں. مثلا آغا عارف قاسمی کو سائنس کا ٹیچر لگا دیتے ہیں، میتھ کا ٹیچر مثلا ان مولانا کو لگا دیتے ہیں، فزکس کا ٹیچر ان مولانا کو لگا دیتے ہیں. میرا احترام اپنی جگہ، لیکن آپ مجھ سے فزکس پڑھاؤ گے تو بچہ نمبر 0 ہی لے گا. آپ کسی مولانا سے میتھ پڑھواؤ گے تو بچہ 0 ہی لے گا. احترام یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ ہر چیز سنبھال سکتا ہے، ہر کام کر سکتا ہے. آپ کو نہیں فلاں صاحب آیت اللہ ہے، مجتہد ہے، ان کا احترام اتنا زیادہ ہے مثلا، اور ہم گھر بناتے ہیں مثلا اپنی سوسائٹی میں اور وہ مولانا سے جا کے نقشہ بنواتے ہیں. اب مولوی نقشہ تو بنا دے گا لیکن اگلے دن وہ گھر تمہارے سر کے اوپر ہوگا. کسی کا جلیل القدر ہونا، کسی کا محترم ہونا یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن سوال یہ ہے اگر میں حاکم اسلامی بنا رہا ہوں، میرے سامنے 10,000 جلیل القدر ہیں، 10,000 محترم شخصیتیں ہیں، سوال یہ ہے کار حکومت کا کام میں جسے سونپ رہا ہوں اسے حکومت چلانا آتا بھی ہے یا نہیں؟
اس میں کوئی اختلاف نہیں. 10 شخصیتیں ہیں. آپ کے والد بھی محترم ہیں, ہمارے والد بھی محترم ہیں, سارے محترم ہیں, لیکن کار حکومت کہ ایک شخص کو آپ حاکم بناتے ہو, حاکم کا کام کیا ہے؟ کہ ہم کہتے ہیں کہ امام اس کو ہونا چاہیے, امام اس کو نہیں ہونا چاہیے. پر اس کو کیوں ہونا چاہیے, اس کو کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اگر کوئی امام نہیں بنتا تو اس کی توہین نہیں ہے کہ میں نے اس کو نہیں مانا اور اس کو مانا تو میں نے اس کی توہین کر دی. نہیں. سب سے پہلا سوال ہے کہ حاکم کا کام کیا ہے؟ کہ ہم کسی کو صاحب حکومت اور صاحب مسند بناتے ہیں. کیوں صاحب مسند بناتے ہیں؟ اصلا یہ آئیڈیالوجی آئی کہاں سے کہ حاکم وہ ہو جو منصوص من اللہ ہو, اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ ہو. آدم کو خدا نے بنایا, نوح کو خدا نے بنایا, یونس کو خدا نے بنایا, شیس کو خدا نے بنایا, ابراہیم کو خدا نے بنایا, اسماعیل کو خدا نے بنایا, حضرت ختمی مرتبت کو خدا نے بنایا, اور امیر المومنین کا ہاتھ بلند کر کے من کنت مولا خدا نے کہلوایا. سوال یہ ہے کہ حاکم کی ڈیوٹی کیا ہے؟ اب ہو سکتا ہے آپ کسی حاکم کی تعریفیں کرو, مثلا کہ فلاں حاکم نے مثلا روم فتح کر دیا, فلاں نے ایران فتح کر دیا, محمد بن قاسم نے مثلا آدھا ہندوستان مسلمان بنا دیا. فتوحات اسلام کا مقصد نہیں تھا. چلو اگر فتح کر بھی دیا بالفرض پورا ہندوستان ہی مسلمان ہو جاتا. کیسا مسلمان ہم چاہتے ہیں؟ ایسا مسلمان جو مسلمان کا گلا کاٹے. آج ایک ہندو میں ایک مسلمان میں فرق کیا ہے؟ رشوت آپ بھی لے رہے ہو, ڈکیتی آپ بھی کر رہے ہو, چوری آپ بھی کر رہے ہو, غش آپ کے اندر بھی ہے, اور وہاں پہ جو ہندو بھی وہی کام کرتے ہیں. تو ڈفرنس کیا ہوا؟ کیا رسول کا, خدا کا یہ کام تھا کہ صرف مسلمان بناتا جائے؟ پھر مغلوں نے بڑی فتوحات کی, پھر عثمانیہ حکومت نے آدھا یورپ فتح کر لیا, پھر برٹن کی طرف آؤ گے 100 سال ان ملکوں پہ قبضہ رہا. پورتگیز کو دیکھو گے, فرینچ کو دیکھو گے, انہوں نے آدھے کا آدھا پورا افریقہ اپنے قبضے میں لے لیا. مقصد یہ تھا کہ زمینوں پہ قبضہ کیا جائے, مقصد یہ تھا کہ کسی کو صرف مسلمان بنایا جائے. یہاں جب آپ ایک حاکم کی تعریف کرتے ہو قبلہ, اس نے بڑا اچھا کام کیا, کشتیاں بڑی بنائی, روڈ بڑے اچھے بنائے, بلڈنگز بڑی اچھی بنائی, پل بڑے اچھے بنائے. کیا خدا کا یہ کام تھا کہ میں کوئی ایسا حاکم بھیجوں وہ پلیں بنائے, وہ روڈز بنائے؟ تو جناب آج ہم سے اچھے پل امریکہ بنا سکتا ہے, ہم سے بہتر روڈ کینیڈا والے بنا سکتے ہیں. ہر فیلڈ میں وہ ہم سے ترقی یافتہ ہیں. آج وہ کیا نہیں کر سکتے جو ہم نے کرنا ہے. خدا کا قطعاً مقصد یہ نہیں کہ میں کسی ایسے کو حاکم بناؤں جو لوگوں کے لیے پلیں بنائے, یا لوگوں کے لیے روڈ بنائے, یا لوگوں کے لیے خوبصورت بلڈنگز بنائے. آرکیٹیکٹ میں آؤ تو انگریز آپ سے زیادہ ترقی یافتہ, ٹیکنالوجی میں آؤ تو آپ سے زیادہ ترقی یافتہ. اللہ کا نمائندہ کیا بناتا ہے؟ اس کی ڈیوٹی یہ نہیں, یہ سائڈ ورک ہے. روڈ بھی بنے گا, یہ ساری چیزیں بنیں گی. آپ کے مولانا ہم دعا کر رہے ہیں کہ امام زمانہ آ جائیں. بھائی آ کر کریں گے کیا امام زمانہ؟ آپ کا یہ مقصد ہے پوری دنیا میں اسلام کا پرچم کو لہرائیں گے. یہ پرچم بہت پہلے لہرا جا چکا کہ آدھے ہندوستان تک اسلام آ گیا, روم تک اسلام چلا گیا, آدھے یورپ تک اسلام چلا گیا, اندلس تک اسلام چلا گیا. سوال یہ, ولی خدا مٹیریل چیزوں کو بنانے کے لیے نہیں آتا. ولی کی ایک ڈیوٹی ہے, حاکم اسلامی کی ایک ڈیوٹی ہے کہ خدا اتنا مصر ہے کہ حکومت بنائے تو محمد بنائے, حکومت بنائے تو موسیٰ بنائے, حکومت بنائے تو سلیمان و داؤد بنائے. ہدف الہی یہ ہے کہ کائنات میں لا یرثها الا عباد الصالحین, کے زمین کا ورثہ ہم عباد الصالحین کو دیں گے. کریں گے کیا یہ عباد الصالحین؟ کوئی پاکستان میں آئے گا کوئی عبد صالح تو قبلہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی پاکستان. وہ تو امریکہ آج بھی چاہے آپ کو اتنا پیسہ دے, ساری لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی. اتنے فنڈ آپ کے لیے فراہم کر دے, سارے ملک کا قرضہ بھی جا سکتا ہے. یہ کام تو قانون بھی کر سکتا ہے. ہدف خدا, ہدف حاکم
کہ ہم اتنے سینسیٹیو ہیں کہ حاکم الہی امیر المومنین کو بننا چاہیے تھا، یا علی ہی حاکم الہی ہیں تو علی کیوں حاکم الہی ہیں؟ امیر المومنین ایسا کیا کریں گے جو کوئی اور نہیں کر سکتا؟ فرمایا حاکم کی ایک ڈیوٹی، حاکم روڈ بنانے کے لیے نہیں آتا، جسے اللہ حاکم بنا کے بھیجتا ہے، حاکم الہی کا کام ہے انسان بنانا۔ یہ انسان کو انسان کامل بنانے کے لیے آتا ہے۔ آپ پورے ویسٹرن کنٹریز کا پروڈکٹ بتاؤ، ہاں آپ ان کے پروڈکٹ میں بلڈنگز گنوا سکتے ہو، آپ ان کے پروڈکٹس میں جہاز گنوا سکتے ہو، آپ ان کے پروڈکٹس میں ٹیکنالوجی گنوا سکتے ہو، یہ موبائل بنایا، یہ جہاز بنایا، یہ ریڈار بنایا، یہ بم بنایا، یہ میزائل بنایا، یہ ان کی ٹیکنالوجی ہے۔ لیکن آؤٹ پٹ آف یو ایس اے کیا ہے؟ جو دنیا کا سپر پاور ہے، اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے؟ اس کا آؤٹ پٹ ٹرمپ ہے، جو انسانیت کے نازل ترین درجے سے بھی نیچے گرا ہوا ہے۔ اس کا آؤٹ پٹ بش ہے، اس کا آؤٹ پٹ کلنٹن ہے۔ آپ دکھا سکتے ہو انہوں نے کوئی انسان بنا کے دیا ہو کہ دنیا اس کی انسانیت سے کچھ سیکھے؟ محمد کا آؤٹ پٹ علی بن ابی طالب ہے۔ رسالت کا سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے؟ رسول نے دنیا کو بلال دیا، رسول نے دنیا کو علی دیا، علی نے دنیا کو مالک اشتر دیا، سلمان فارسی دیا، ابو ذر غفاری دیا، عمار یاسر دیا، حسین نے کربلا میں حبیب ابن مظاہر دیا، علی اکبر دیا، عباس علمدار دیا، امام زین العابدین نے ابو حمزہ سمالی دیا، امام موسیٰ کاظم نے علی ابن یقطین دیا، امام رضا نے ابا سالت دیا، اور فرش ازاں نے تجھے خمینی اور سید علی خامنئی دیے۔ آج آپ بتا سکتے ہو نا کہ بھائی شیعہ مجلسیں کرواتے ہو، آؤٹ پٹ کیا ہے آپ لوگوں کا؟ آپ بول سکتے ہو فرش ازاں کا نتیجہ خمینی ہے، فرش ازاں کا نتیجہ شہید حسینی ہے، فرش ازاں کا نتیجہ سبط جعفر ہے، فرش ازاں کے دنیا کے پاس ہے کوئی ایسے رہبر جو خدا نے آپ کو دیے ہیں؟ یہ آؤٹ پٹ تھا مکتب اہل بیت کا، کہ وہ کل بھی ہور بنا رہا تھا، وہ آج بھی ہور بنا رہا ہے۔ یہاں مقصد انسان سازی ہے، انسان کامل ہو گیا، پھر یہ کامل انسان روڈ بھی بنائے گا تو اس میں خرد برد نہیں کرے گا، یہ انسان کامل جاب کی تقسیم کرے گا تو رشوت کی بنیاد پر نہیں دے گا، یہ انسان کامل ملک کو ترقی بھی دلائے گا، اپنی ذات کے لیے نہیں، رب کی خوشنودی کے لیے دلائے گا۔ کیونکہ کیا بن گیا؟ انسان کامل بن گیا۔ تو ولی کا کام کیا تھا؟ کہ معاشرے کو انسان ساز بنائے۔ اب انسان ساز کون بنا سکتا ہے؟ وہی جو صاحب علم ہو، وہی جو صاحب حکمت ہو، جس کو خدا نے اتنا علم دیا ہو کہ وہ لوگوں کے ایشوز کو سولو کر سکے، پریشانیوں کو دور کر سکے، اور وہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، بس وہی ہے جس کے لیے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں، اور دروازہ کون ہے؟ علی بن ابی طالب۔ کیوں نبی نے فرمایا اگر تفسیر کا علم معلوم کرنا، ابن عباس کے پاس جاؤ، عبداللہ ابن مسعود کے پاس جاؤ، اور فرمایا کہ اگر ان سے بھی بھاری بات ہو اور ان کو بھی سمجھ نہ آئے تو در علی بن ابی طالب کے پاس جاؤ۔ یہ وہ ہیں کیونکہ ان کے پاس علم ہے۔ کوئی جلیل القدر ہے پر اگر علم نہیں رکھتا وہ معاشرے کو سدھارے گا کیسے؟ وہ میرے بچوں کو انسان کامل کیسے بنائے گا؟ یعنی اتنا خوبصورت ترین دین جس میں رسول نے غلام کو امیر کو ایک ساتھ بٹھا دیا، جس میں طبقاتی فاصلوں کو رسول نے ختم کر دیا کہ غریب کیا ہوتا ہے، امیر کیا ہوتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی دربار میں قیمت ارزش اس کی ہے جو صاحب تقویٰ ہے۔ ایسا معاشرہ بنایا۔ رسول کے بعد معاشرہ کس طرح بدلا اور کتنی تیزی سے بدلا کہ امت نے خلیفہ کشی کو عام کر دیا۔ پہلے خلیفے کے علاوہ دوسرے کو بھی مارا گیا، تیسرے کو بھی مارا گیا،
چوتھے کو بھی شہید کر دیا گیا۔ یہ کون مار رہا تھا؟ کیوں مار رہے تھے؟ ایک ایسا معاشرہ جس کو رسول نے رحم دل بنایا، اچھا بنایا، مارنا بتاتا ہے کہ معاشرے میں تربیت کا کام کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ ہم صرف فتوحات کے چکر میں لگ گئے، لیکن جو انسان سازی کا معاملہ تھا، انسان اتنی گراوٹ کا شکار ہو جائے کہ اپنے نبی کے جانے کے 60 سال بعد اپنے ہی نبی کے نواسے کا گلا کاٹ دے۔ کربلا اس سے پہلے کہ شیعہ منائے، انسان کو سر پکڑ کے بیٹھنا چاہیے کہ یہ کیسی سوسائٹی تھی کہ within 60 years وہ معاشرہ اپنے ہی نبی کے نواسے کا قاتل بنا، اپنے ہی نبی کے نواسے کے بدن پہ گھوڑے دوڑا رہا ہے، اپنے ہی نبی کے نواسے کے ہونٹوں پہ چھڑی مار رہا ہے۔ مطلب اس کی تربیت صحیح نہیں ہوتی۔ جب معاشرے کی تربیت کیوں صحیح نہیں ہوتی؟ کیونکہ مربی صحیح نہیں ہے، تربیت کرنے والا صحیح نہیں ہے۔ اور اسی ضلالت زدہ معاشرہ جو قاتل نواز و فرزندان رسول بنا، اسی بڑے گند زدہ معاشرے میں ایک چھوٹا سا نورانی معاشرہ ہے جسے کرب و بلا کہتے ہیں، جو 70 لوگوں کا معاشرہ ہے، جس میں اطاعت پائی جاتی ہے، جس میں محبت پائی جاتی ہے، جس میں خلوص پایا جاتا ہے، جس میں ایثار پایا جاتا ہے۔ اسی معاشرے کا حصہ امام حسین ہے، جو اس معاشرے کو بنانے والے بھی ہیں۔ اور کا لشکر دشمن کا لشکر ہے، لیکن حسین اپنے ہاتھوں سے پانی پلا رہے ہیں، ان کے گھوڑوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ یہ کون سا معاشرہ ہے؟ ایک طرف دیکھو گے ظلمت ہی ظلمت، ایک طرف دیکھو گے نور ہی نور ہے۔ تبھی فرمایا اگر امام صحیح نہیں تو انسان کا عمل صحیح نہیں، کیونکہ یہ امام ہے جو تجھے ڈائریکشن دیتا ہے، جو تجھے راہ بتاتا ہے، جو تجھے راستہ دکھاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس ڈائریکشن نہ ہو اور آپ کے پاس بہترین گاڑی بھی ہو، آپ منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ آپ یہاں سے حیدرآباد جانا ہے، آپ نے کسی سے پوچھا سپر ہائی وے کراس کیا کہ جناب حیدرآباد کا راستہ کون سا ہے، اور جناب نے گوادر کے راستے پہ چڑھا دیا۔ اچھی سے اچھی گاڑی، پیٹرول فل، لیکن جتنا چلاتے جاؤ گے چلاتے جاؤ گے چلاتے جاؤ گے، حیدرآباد نہیں پہنچو گے، گوادر ضرور پہنچو گے۔ اچھی گاڑی، اچھا ڈرائیور، ٹینکی فل، لیکن راستہ بھی بڑا اچھا، لیکن منزل کسی نے غلط کر دی نا، ایک احتجاج ڈال دیا، راستے کو ٹیڑھا کر دیا، تو آپ اس منزل مقصود تک نہیں پہنچو گے جہاں پہنچنا ہے۔ اسی طرح کسی کی نماز بڑی اچھی، کسی کا روزہ بڑا اچھا، کسی کی عبادتیں بڑی اچھی، لیکن جس راستے پہ چل رہا ہے راستہ ہی غلط ہے۔ لیکن فرمایا دوسری طرف اگر کسی کی گاڑی بڑی کھٹارا ہو، لیکن پوچھے جناب حیدرآباد جانا ہے، راستہ بتانے والا اسے صحیح بتائے، ہاں گاڑی بڑی کمزور ہے بیچارے کی، بیچ میں 3-4 بار پنچر بھی ہو جائے، چلو آدھا راستہ جا کے انجن بھی جل جائے اس کی گاڑی کا، پھر بھی پیدل چل کے منزل مقصود تک تو پہنچ سکتا ہے نا۔ تبھی فرمایا اعمال کے اعتبار سے اگر کوئی کمزور بھی ہے، لیکن اگر اس کا راستہ صحیح ہے، بالآخر وہ جنت ضرور پہنچے گا، کیونکہ جس سے تو نے راستہ پوچھا ہے وہ تجھے صحیح راستہ بتاتا ہے۔ تبھی فرمایا مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس کشتی پہ سوار ہوا وہ نجات پا گیا۔ اب چاہے سوار ہونے میں جانور بھی ہو نجات پا گیا، اور سوار نہ ہونے میں چاہے نبی کی بیوی ہو یا نبی کا بیٹا ہو ہلاک ہو گیا۔ یہ کشتی ہے، اس کشتی پہ سوار بنو۔ آج کیوں آپ کا نام تاریخ کے سنہری الفاظ میں لکھا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے مقابلے میں کھڑا ہوا تو کون؟ تو کالی کے چاہنے والے۔ امریکہ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تو کون؟ تو کالی کے چاہنے والے۔ مظلوم فلسطین کے مسلمانوں کی حمایت میں آواز اٹھائی تو کس نے؟ کالی کے چاہنے والوں نے۔ حقیقی شہادت پائی تو کس نے؟ کالی کے چاہنے والوں نے۔ وہ چاہے 1400 سال پہلے والا یزید ہو، اس کے مقابلے میں بھی حسین کھڑے تھے، اور آج والوں کے مقابلے میں بھی حسین کے چاہنے والے کھڑے ہیں۔ آج کیوں اب تاریخ کے اس سنہرے مواقع پہ اللہ نے آپ کو عزت عطا کی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کا راستہ صحیح ہے، آپ کا امام صحیح ہے۔ تو پہلی منزل امام کا چناؤ، دوسری منزل ہے عمل کی منزل۔ اب سوال یہ ہے اگر امام کا عاشق بنا تو کیا یہی کافی ہے یا نہیں؟
انہیں چند قدم اور بھی آگے بڑھنا ہے. اب یہاں پہ بعض لوگ افراط اور تفریط کا شکار ہوئے، کیونکہ واقعاً ولایت اہل بیت کے لیے روایات اتنی ہیں کہ اگر انسان صرف روایات کا ایک پہلو پڑھے تو شاید انسان کے دل میں امید گناہ پیدا ہو جائے. کہ فرما اگر احد کے پہاڑ جتنی اللہ کے راہ میں خیرات دے اور نماز پڑھے اور روزہ رکھے، لیکن کہ علی اگر تجھے نہیں مانتا یا تیری محبت تو نہیں تو اس کی ساری عبادتیں منہ پہ ماری جائیں گی. اب ہو سکتا ہے کہیں پہ ایک اندیشہ پیدا ہو کہ جملہ میں کیونکہ ولایت کا ماننے والا ہوں اب لہٰذا مجھے اب عمل کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں. یعنی لازم و ملزوم ہے. اگر اہل ولایت ہو، یہ قرآن کی آیت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، فرما الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بچاتی ہے، فحشاء سے بچاتی ہے، منکر سے بچاتی ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچاتی ہے. دیکھو یہ قرآن ہے، اور قرآن جو بولتا ہے آپ کا عقیدہ ہے اللہ اصدق الصادقین ہے، سچا ہے. اور خدا کہہ رہا ہے کہ نماز انسان کو بچاتی ہے گناہ سے. پریکٹیکلی ہے ایسا. یا نماز پڑھ کے اگلے دن جا کے بندہ چوری کرتا ہے، یا نماز پڑھ کے اگلے دن بندہ جھوٹ بولتا ہے. آپ کا کون سا حاکم ہے جو مکے میں جا کے نماز نہیں پڑھ کے آئے؟ بعض میں تو شیطان بھی ہنستا ہے نا کہ خود شیطان ہے اور شیطان کو گن کر مارنے جاتے ہیں. یہ کون سی نماز ہے جس کی طرف خدا اشارہ کر رہا ہے؟ الصلاۃ، کہ نماز انسان کو فحشاء سے بچاتی ہے. خوارج نمازی تھے، بچے. ابن ملجم نمازی تھا، بچا. شمر نمازی تھا، بچا. ابن سعد نمازی تھا، بچا. کربلا کی روایات ہے، شب عاشور امام حسین والوں کے پاس پانی نہیں لیکن غسل شہادت کرنا ہے تو فرمایا تیمم سے بدل الوضو، تیمم بدل الغسل، تیمم سے انہوں نے غسل شہادت کیا. مد مقابل لشکر یزید والے بھی غسل شہادت کر رہے تھے. ان کا عقیدہ تھا کہ اگر ہم حسین سے لڑتے لڑتے مر گئے تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ شہید ہو جائیں گے. وہ بھی راتوں کو نمازیں پڑھتے تھے، ان کے یہاں بھی صفیں لگتی تھی. اور خدا کا صلاۃ عن الفحشاء والمنکر، نماز فحشاء سے بچاتی ہے. کون سی نماز ہے جو فحشاء سے بچاتی ہے؟ کیونکہ امت آج تک حقیقت نماز کو نہیں سمجھی. یا امیر المومنین سے پوچھا مولا قرآن میں صلاۃ سے مراد کیا ہے؟ فرمایا ظاہری یہی نماز ہے، باطن صلاۃ انا علی بن ابی طالب، میں وہ علی ہوں جس کا حکم ہے اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ. کہیں پر نہیں یہ نماز پڑھو، ہر جگہ ہے نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو. کہ یہ قیام الصلاۃ قیام نظام ولایت ہے. یہ جب تم علی اشہد ان علی امیر المؤمنین کہتے ہو کہ میں کس کا ماننے والا ہوں؟ علی کا ماننے والا ہوں، تو گویا داخل ولایت امیر المؤمنین آ جاتے ہو. پھر امام رضا فرماتے ہیں کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی. حسن کہتے ہیں قلعے کو. فمن دخل حسنی امن من عذابی، جو اس حسن ولایت کے اندر آ گیا اب اللہ کے عذاب سے کیا ہو جاتا ہے؟ بچ جاتا ہے. اگر اہل ولایت ہو تو جب انسان اہل ولایت بنتا ہے گناہ سے بچ جاتا ہے. جب اہل ولایت بنتا ہے برائیوں سے بچ جاتا ہے. لیکن سوال ہے میں اہل ولایت ہوں یا نہیں ہوں؟ قراتی کا بہت پیارا جملہ فرماتے ہیں کہاں یا علی کہنا اور کہاں علی کے ساتھ رہنا. یا علی کہنا آسان ہے، اہل ولایت بننا بڑا مشکل ہے. اہل ولایت یعنی حصار اہل بیت میں زندگی گزارنا، سلمان کی طرح، ابو ذر کی طرح، میثم تمار کی طرح. تبھی فرمایا صرف ولی کو ماننا ضروری نہیں، اہل ولایت بننا بھی ضروری ہے. تیسری منزل زیارت عاشورہ پڑھیں. اسأل اللہ الذی اکرمنی بمعرفتکم ومعرفت اولیائکم ورزقنی البراءۃ من اعدائکم ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ. جب تک یہ تین شرائط پوری نہیں آخرت میں اہل بیت کے ساتھ مشہور نہیں ہوگے. پہلی شرط یہ اکرمنی بمعرفتکم، معصوم کی معرفت بھی حاصل کرو، امیر المؤمنین کی معرفت حاصل کرو، اہمیت امامت کو سمجھو، اہمیت ولایت کو سمجھو، ان کی ولا کی معرفت کو سمجھو کہ کس کے ماننے والے ہو. اور اس کی ولایت کو ماننا اتنا ضروری ہے، اگر علی کو نہیں مانا تو تمہاری توحید بھی کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے.
توحید و دین و ایمان کامل ہوتا ہے ولایت اہل بیت کا۔ محمد اور نئی نئی سوسائٹی اب جمع ہو گئے کس کے نام پر؟ محمد اور آل محمد کے نام پر۔ میں کس کو پتا مولانا 100 گھر ہیں یا 150 گھر ہیں یا 200 گھر ہیں، یہ کھوج کون ڈھونڈتا ہے؟ اصلاً یہ کھوج پڑتی کیوں ہے کہ کتنے گھر ہیں؟ کیونکہ آپ نے ذکر حسین کرانا ہوتا ہے۔ تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کون جوڑ رہا ہے؟ اسے ولایت بولتے ہیں۔ اہل ولایت ہو، اور اہل ولایت ہونا آپ کو کیا کر رہا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ ملا رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جوڑتے کیوں ہیں اہل بیت علیہ السلام؟ کہ آ جاؤ ذکر حسین ہو رہا ہے، عقیدت ہو رہی ہے، نظر و نیاز کھانا ہے، اور فرش لگاؤ اور ملو اور بیٹھو اور کھاؤ اور پیو اور چلے جاؤ۔ وہ ہمیں ملاتے کیوں ہیں؟ کوئی مذاق ہے 25 ملین لوگوں کو کربلا بلانا؟ کیوں بلا رہے ہیں؟ 10 لاکھ لوگ عاشورہ کے جلوس میں نکالنا کیوں نکال رہے ہیں؟ وہ پہلے ہمیں اہل ولایت بناتے ہیں، پھر شریک در ولایت بناتے ہیں، پھر پارٹیسپیٹ کرواتے ہیں۔ کیوں؟ بِمَعْرِفَتِكُمْ وَمَعْرِفَتِ أَوْلِيَائِكُمْ۔ تجھے فرش عزا پہ بلاتے ہیں نہ صرف یہ کہ تمہارے دلوں میں ہم اپنی محبت کو گھولتے ہیں، ہماری محبت تھی تبھی تم فرش عزا پر آئے۔ دوسرا مقام یہ ہے اگر حسین سے محبت کرتے ہو تو ہر حسین کے چاہنے والے سے بھی محبت کرو۔ توحید کامل ہی نہیں ہوتی، ولایت کامل ہی نہیں ہوتی کہ کوئی کہے مجھے امام حسین سے تو محبت ہے لیکن فلاں مومن مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ناقص و ولایت میں ایک مومن کربلا جا رہا تھا، کسی خاتون نے خط لکھا مولانا ذرا مجلس میں پڑھی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ 3 سال ہے میں نے پیسے دیے واپس نہیں کر رہا، ہر سال کربلا جا رہا ہے۔ کہتی ہوں پیسے میرے پیسے نہیں ہیں، کربلا کیسے جا رہے ہو؟ کہتا ہاں دیکھو دشمن اہل بیت ہو تو مولا کی زیارت سے مجھے روک رہے ہیں۔ حسین کی محبت تو ہے پر ایک حسینی کی محبت اس کے دل میں نہیں۔ حسین کی زیارت کے لیے تو جا رہا ہے لیکن ایک انسان کو پیسوں کی ضرورت ہے، پیسے بھی اس کے ہیں، اس کو نہیں دے رہا۔ کہا تو ہو ہی نہیں سکتا ہمارا شیعہ، یہ جڑا ہوا ہے، لازم و ملزوم ہے۔ امام حسین کہ اصحاب اگر ابا عبداللہ حسین سے محبت کرتے ہیں بدلے میں حسین کتنی محبت کرتے ہیں یہ بھی تو دیکھو۔ کہ جون کے بدن پہ پہنچے وہ شخص کہتا ہے میں نے دور سے نہ ایسا آقا دیکھا نہ ایسا غلام دیکھا۔ حسین سرگوت میں رکھتے ہیں، جون سر کو نیچے رکھ لیتا ہے۔ 3 مرتبہ جون نے ایسا کیا۔ چلو ادب تھا، احترام تھا، جون رکھنے کو تیار نہ ہوئے۔ کہتے اگلا منظر بڑا عجیب تھا، جب جون راضی نہیں ہوا نا تو حسین نے اپنے سر کو جھکانا شروع کیا یہاں تک کہ حسین کا رخسار جون کے رخسار پہ پڑا۔ محبت 2 طرف آئے۔ درزی کے پاس جاتے ہیں، 2 کپڑے، ایک نیا ایک تھوڑا سا سادہ، کمبر نے نیا دیا، یہ علی کے لیے سیوگا نہیں، یہ کمبر کے لیے سادہ میرے لیے۔ اتنی محبت اپنے غلام سے کیونکہ اہل ولایت ہے۔ امام رضا 3 بار اہل رے کو واپس کرتے ہیں۔ آخر میں چیخ اٹھے یا ابن رسول اللہ ہماری انسلٹ کیوں کر رہے ہو؟ دشمن ہنسیں گے ہمارے اوپر کہ تم بار بار آتے ہو، تمہارا مولا تجھے واپس کرتا ہے۔ فرزند رسول ہم آپ کے چاہنے والے ہیں۔ کہ بس حالت اندر بلاؤ۔ اندر آئے اور کیا کہا کہ آپ کے چاہنے والے ہیں۔ کہ آپ صحیح کہہ رہے ہو نا، 3 دن کہہ رہے تھے آپ کے شیعہ ہیں، آپ کے شیعہ ہیں۔ کہ مولا کیا آپ کے شیعہ نہیں؟ کہا میرے شیعہ ہوتے تو ایک دوسرے کے ساتھ زیادتیاں نہ کرتے۔ ہمارا شیعہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، قطع رحم نہیں کرتا۔ سمجھ گئے ان کے اندر خامیاں، سر جھکایا۔ ابا سالت کے جب واپس گئے نا، امام رضا نے کہا ابا سالت کتنی بار آئے تھے؟ کہ مولا 22 بار انہوں نے آ کر آپ کو سلام کیا تھا۔ کہ جا میری طرف سے 22 بار ان کو واپسی سلام دے۔ کتنا جلیل القدر صحابی علی ابن یقطین کہ میرے ساتھ وہاں فرماتے ہیں اگر کسی نے اہل جنت کی زیارت کرنی ہے تو علی یقطین کے چہرے کو دیکھے۔ فرماتے ہیں میں اپنے اس صحابی سے ملنے کے لیے میں مشتاق ہوں۔ یہ کب آتا ہے اور اس کے چہرے پہ میری نظر پڑے، اتنا عشق و ایمان۔ اور یہ علی یقطین جب
مکے گیا امام سے ملنے کے لیے، غلام کو بولا امام کو بولو علی یقین وزیر ہے ہارون کا۔ امام نے کہا نہیں ملنا چاہتا۔ کیا بتایا میں ہوں علی یقین؟ کہاں بتایا، صاف بتایا کون ہو؟ کہا نہیں ملنا چاہتا۔ سمجھ کیا خطا ہوئی ہے، کیا دروازے پہ بیٹھ گیا، 4 5 6 گھنٹے گزر گئے، امام نے باہر تو آنا تھا کہ مولا جیسے باہر آئے امام کا دامن پکڑا کہ اپنا رسول اللہ کوئی غلطی ہوئی ہے؟ امام نے کہا علی یقین کا مولا مل کیوں نہیں رہے تھے؟ امام نے فرمایا فلاں مومن تجھ سے ملنے آیا تھا، تو اس سے نہیں ملا، جب تو میرے چاہنے والوں سے نہیں ملے گا مجھ سے توقع نہ رکھ میں بھی تجھ سے ملوں گا۔ کیوں کسی نے کہا مولا میری بڑی خواہش ہے اپنے گھر میں آپ کو دعوت دوں، کھانا کھلاؤں۔ امام نے کہا اگر ہمیں دعوت نہیں دے سکتے ہو یا ہم میسر نہیں ہے دعوت کے لیے تو فرمایا ہمارے کسی چاہنے والے کو گھر میں کھانا کھلاؤ، یہ بالکل ایسے ہے جیسے تو نے اپنے امام کو کھانا کھلایا۔ یہ رابطہ تھا شیعہ کے ساتھ، یہ رابطہ ہے ایک اہل ولایت کے ساتھ۔ آپ اربعین پہ جاتے ہو، کیا ہوتا ہے اربعین پہ؟ اربعین کا خلاصہ یہ ہے کہ حسین مومن کو مومن کا خادم بناتے ہیں، بس ایک دوسرے کی جوتیوں کو پالش کر رہے ہو، ایک دوسرے کے پاؤں دبا رہے ہو، ایک دوسرے کے لیے سونے کا بندوبست، کھانے کا بندوبست۔ دنیا کا واحد سفر ہے، انسان جس بھی سفر پہ جاتا ہے 2 چیزوں کی پرواہ ہوتی ہے، کھانا کیا کھاؤں گا، سوؤں گا کہاں پہ۔ کربلا کا واحد سفر ہے، نہ کھانے کا ٹینشن ہے نہ سونے کا ٹینشن ہے۔ بزرگ کے لیے ایک مرتبہ صحت کے لیے صلوات پڑھے محمد و آل تو فرما علی یقین جب میرے چاہنے والے کو جواب دو گے نہ ملو گے تو مجھ سے توقع نہ رکھو کہ ہم بھی تم سے ملیں۔ کہ مولا کون؟ کہ فلاں شخص کوفے سے آیا بغداد سے ملنے کے لیے، شرمندہ ہوا کہ واپس گیا بغداد سے کوفہ، اس مومن کے در پہ گیا، رات کا وقت ہے، دروازے پہ دستک دی کا مومن، جیسے اس نے دیکھا علی یقین ہارون کا وزیر کہ آپ میرا گھر اس غریب خانے میں کیا کر رہے ہیں؟ کہ بندے خدا تو مجھ سے ناراض ہے، میرا امام موسیٰ کاظم مجھ سے ناراض ہے۔ کہ غفر اللہ لک، اللہ تجھے معاف کرے، میں نے دل سے نکال دیا، واللہ مجھے پتا ہوتا کہ میری ناراضگی اتنی معنی رکھتی ہے امام کے حضور میں۔ تو یہ مت سمجھو اسے ناراض کر رہے، بالکل ایسے ہے اپنے امام کو ناراض کر رہے ہو۔ یہ رابطہ ہے ایک شیعہ کا دوسرے شیعہ کے ساتھ، یہ ربط ایک مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ۔ تو میں نے معاف کیا۔ علی یقین نے کہا ایسے نہیں، ایسے نہیں۔ میرے مولا نے کہا تھا علی یقین تجھے اس نوکری کی ایک شرط پہ اجازت ہے، 3 چیزوں کا وعدہ ہم کرتے ہیں۔ علی یقین کبھی تمہارے بچے فقیر نہیں ہوں گے، علی یقین کبھی زندان میں نہیں جاؤ گے، علی یقین کبھی تیرے بدن پہ ہارون کی تلوار نہیں آئے گی، بس ایک وعدہ کر کے جب بھی میرا شیعہ آئے خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤ گے۔ کہ میں تکبر میں مبتلا ہو گیا، میں نے تجھے واپس کر دیا۔ کب ایسے نہیں، جب تک اپنے تکبر کو مٹی میں نہیں ملاتا۔ کہ میں کہہ رہا ہوں میں نے معاف کر دیا دل سے، نہیں ایسے نہیں، میں نے اپنے مولا کو ناراض کیا ہے۔ کہ میں اپنا رخسار زمین پہ رکھتا ہوں تو اپنے پاؤں کا تلوا میرے رخسار پہ رکھ۔
کہ کیسی بات ہے کہ جاؤں گا نہیں گھر سے جب تک اپنے وجود کے عجب کو تکبر کو کہ پتہ نہیں میرے اندر خیال آ گیا میں وزیر ہوں تو پتہ نہیں کیا ہوں. اس نے اپنا چہرہ نیچے رکھا, اس نے اپنا پاؤں اس کے رخسار پہ رکھا اور امام کو عرض کی کہ مولا میرا رخسار گواہ ہے کہ میں نے معافی مانگی ہے. اس طرح جب ایک مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے, اسی کو کہتے ہیں اہل ولایت. جب ایک دوسرے کا درد ہو, جب ایک دوسرے کی تسکین ہو. آج فرش عزا پہ بلا کے آپ کو معصوم جمع کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ دوسرے کا احساس ہو. کیوں کہ گھر میں نماز پڑھو گے 1 رکعت کا ثواب, مسجد میں جاؤ گے 10 رکعت کا ثواب. کیوں اجتماعی عبادات کا ثواب کیوں ہے؟ کیونکہ گھر میں جاؤ گے بے خبر رہو گے مومن سے, مسجد میں جاؤ گے باخبر رہو گے. 50 لوگ مسجد میں جاتے ہیں, ڈیلی آنا جانا ہوتا ہے, جانکاری ہوتی ہے. کل کسی مومن کو پریشان دیکھا, پوچھو گے جناب پریشان کیوں ہو, بتائے گا مثلاً کہ بیٹی کی شادی کرانی ہے, خرچے میں الجھا ہوا ہوں, کروں تو کیا کروں. یہاں 50 مومن ہیں, اہل ولایت ہیں, درد رکھتے ہیں, اس مومن کی کیا کریں گے؟ مدد کریں گے. امام حسین فرماتے ہیں اپنا حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی حسین کی مدد کرنے والا؟ کیا حسین کو مدد کی ضرورت ہے؟ ان تنصر اللہ ینصرکم, کہ اللہ کو مدد کی ضرورت ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو خدا کو قرضہ دے؟ کہ خدا کو پیسوں کی ضرورت ہے. کسے قرضہ دوں کہ خدا کو قرضہ کاؤنٹ ہوگا؟ کسی مومن کی مدد کرو, اللہ کی مدد ہے. کہ مولا 50,000 درہم کا ٹیکس ہے. امام نے کہا والی آپ کا چاہنے والا. امام نے خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر کوئی مؤمن کو خوش کرتا ہے یہ بالکل ایسے ہے اس نے اپنے امام کو خوش کیا. گیا اسے خط دیا, اس نے چوما آنکھوں پہ رکھا, 2 سال کا ٹیکس معاف کیا, قالیچہ دیا, مرکب دیا, پیسے دیے. کہ خوش ہوئے, کا اتنا خوش ہوا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. 2 سال کے بعد چھٹے امام کے پاس, امام کا بتا اس نے خوش کیا کہ نہیں؟ کہ مولا بہت خوش کیا. 2 سال ٹیکس معاف کیا, قالیچہ دیا, مرکب دیا, پیسے دیے. کہ جیسے جیسے امام کو بتا رہا تھا مولا کے چہرے پہ خوشی دیکھنے والی تھی. اتنا خوش ہو رہے تھے چھٹے امام. میں نے کہا مولا اس نے مجھے خوش کیا ہے, آپ کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ کہ تجھے خوش نہیں کیا, اس نے جعفر صادق کو خوش کیا ہے. یہ ربط ہو ایک شیعہ کا دوسرے شیعہ کے ساتھ, کہ جب دکھ اسے ہو تکلیف تجھے ہو, اس کے چہرے کی پریشانی دیکھو, تیرے وجود کے اندر تلاطم آ جائے. یہی رابطہ کربلا ہے. آدھا بدن عباس علمدار کا پانی میں تھا, آدھا بدن. ایک انسان پیاسا ہونا اور آدھا بدن تری کے اندر ہو. لبوں کو بھی پانی سے تر نہیں کیا عباس نے, کیونکہ میرا حسین پیاسا ہے. یہ رابطہ کہ جو اپنے دشمن کو بھی پانی پلائیں, جو اپنے قاتل کو بھی شربت پلائیں, یہ وہ اہل بیت ہیں جو اہل درد ہیں, اہل احساس ہیں. آپ کو فرش عزا پہ بلا کر اہل احساس بنایا جاتا ہے. ہر عبادت کا فلسفہ یہ ہے کہ اہل بیت سے بھی محبت کرو, ومعرفت اولیائکم, اور ان کے چاہنے والوں سے محبت کرو. تیسری چیز ہے وَرَزَقَنِ الْبَرَاءَةَ مِنْ أَعْدَائِكُمْ, اور اے خدا میرے دل میں اہل بیت کے دشمنوں کی نفرت ہو جاتے. یہ نفرت ہوگی تو وقت کے ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی ہمت بھی ہوگی. آج یہ ہمت کس کے پاس ہے؟ وہ چاہے اسرائیل کا مقابلہ ہو یا امریکہ کا مقابلہ ہو, خدا نے آپ کے دلوں میں ڈالی ہے, کیونکہ اللہ نے آپ کے دلوں کو فرش عزائے حسین سے جوڑ دیا ہے. تبھی میرے چھٹے امام فرماتے جب آؤ نا مصیبت ابا عبداللہ میں, فرمایا بھی تم روئے نہیں, تم رونا چاہتے ہو, تیاری کرتے ہو رونے کی. فرمایا تم سب کے سروں کے پیچھے گویا ہماری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی, دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتی ہیں, اے خدا یہ میرے حسین کا زادہ ہے, میں زہرا اس سے راضی, تو بھی اس سے راضی ہو جاؤ. ارے جو اغیار کا غم نہ دیکھ سکیں وہ اپنوں کا غم کیسے برداشت کریں گے؟ اور میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک میرے حسین کا زادہ جنت میں نہیں جاتا. میرے استاد اخلاق کہتے تھے اے مومن اس طرح بن کے جانا قیامت کے دن کہ نبی کی بیٹی کو زیادہ دیر کھڑا نہ رہنا پڑے. نبی فرمائے یہ غم کے آنسوں میں اتنی طاقت ہے, یہ جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے.
میں متمنی ہوں کربلا کی زیارت کہ مجھ حسین کو خلوص سے دل سے سلام کرو، خدا تیرے نام اعمال میں ثواب زیارت حسین لکھے کہ مولا اتنا آسان ہے ثواب زیارت، فرمایا اگر اس طرح سے سلام کرو، اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو آ جائیں مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا ہے۔ دلوں کو کربلا لے جائیں چند جملے مصائب ابا عبداللہ حسین کے، جنہیں سلام آتا ہے میرے ساتھ پڑھیں، جنہیں نہیں آتا نام حسین تو سب کو آتا ہے، سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی بن حسین سب مل کر السلام علی الحسین وعلی علی بن حسین کی صدا بلند وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب مجمع بہت سب مل کر السلام علی الحسین اصحاب میرا سلام ان زخمی ہونٹوں پہ یہ سلام میرا سلام نہیں ہے فرزند زہرا امام زمانہ کے سلام زیارت ناہیہ امام زمانہ کا نوار کسی مظلوم کا نام نہیں لیتے بس مظلومیت میں اشارہ کرتے ہیں فرمایا میرا سلام زخمی پھٹے ہوئے ہونٹوں پہ اللہ جانے یعنی اکبر کے ہونٹ اللہ جانے یہ عباس علمدار کے ہونٹ جواب میرے مولا نے خود دیا فرمایا میرا سلام ان زخمی ہونٹوں پہ جن پہ ظالم چھڑی مارا تھا اللہ جانے یہ منظر سکینہ نے کیسے دیکھا تصور کر کے رویا کرو کس کے ہونٹ نبی کے نواسے کے ہونٹ ظالم چھڑی پہ چھڑی مارا تھا اگر کوئی اہل سنت کے شیعہ اتنا کیوں روتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث سنایا کرو رسول خدا فرماتے ہیں مسلمانوں اگر ادب کے لیے
جانور کو بھی مارنا پڑے، اگر ادب کے لیے حیوان کو بھی مارنا پڑے، فرمایا ہے مسلمانوں اس کے بدن پہ مارا کرو، کبھی چہرے پہ نہ مارا کرو۔ انہوں نے نبی کے نوازے کے ہونٹوں پہ چڑیا ماری۔ میرے امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ان ننھے سے رخساروں پہ جن کا رنگ تماچوں نے بدل دیا، کبھی ہونٹوں پہ چھڑی ماری، کبھی 4 سالہ بچے کے رخساروں پہ تماچے مارے۔ کہ ملتا ہے روایات میں جب بچی کی گود میں بابا کا کٹا ہوا سر آیا، کہنے لگی بابا آیا، بابا میرے غریب وطن بابا، بابا تیری آنکھیں بند کیوں ہیں، بابا کیا سکینہ سے ناراض ہو، تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں کھولو، او دیکھو میرے سر کے بال سفید ہو گئے، میں تاریخ کی واحد بچی ہوں جس کی کمر بچپن میں جھک گئی ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں کہ جملہ کنگا روح پرواز کر گئی، کہتی ہے بابا میرے پیاسے بابا، بابا آنکھیں کھولو ذرا میرا رخسار دیکھو، او بابا تیری بچی کا رخسار چھوٹا تھا لیکن شمر کا ہاتھ بڑا تھا، اتنے تماچے مارے، لیکن سکینہ کو تماچے لگے، اتنی تکلیف بچی کو نہیں ہوئی جتنی تکلیف بابا کے ہونٹوں پہ چھڑی مار رہا تھا۔ رو کے کہنے لگی نمار میرا غریب بابا، میرا پیاسا بابا۔ عزیزوں صرف مسلمانوں نے نہیں مارا، کہتے شام کے دروازے پہ قافلہ رکا تھا کہ یہودی لعین دوڑا دوڑا آیا، کہنے لگا ابن سعد تجھے جتنی دولت چاہیے لے لے، تجھے جتنے پیسے چاہیے لے لے، لیکن علی کی بیٹیوں کے قافلے کو سب سے پہلے یہودیوں کے محلے سے گزار۔ لئی نے پیسوں کی لالچ میں اجازت دی، یہ لئی دوڑا دوڑا اپنے محلے میں گیا، آواز دے کے کہنے لگا اے یہودی مردو، اے یہودی عورتوں، جس کے باپ دادا کو علی نے مارا ہے، جس نے علی سے بدلہ لینا ہے، میں علی کی بیٹیوں کو اسیر بنا کے لایا ہوں۔ یہودی ملونہ عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئے، جھولیاں پتھروں سے بھر لی، جیسے قافلہ ان کے محلوں میں آیا پتھروں کی بارش شروع ہو گئی۔ راوی کہتا ہے کہ یہودی عورت نے پتھر لیا، کہتی ہے میں کسی اور کو نہیں ماروں گی، میں علی کے بیٹے کو ماروں گی۔ کہتی ہے کہاں ہے علی کے بیٹے کا سر؟ کسی نے خولی کی طرف اشارہ کیا، راوی کہتا ہے سر دور تھا، لینا نے گلے سے سونے کا غار اتارا،
خولی کے قدموں میں پھینکایا، کہتی ہے میرے قریب آ، میں اسے مارنا چاہتی ہوں۔ راوی کہتا ہے لینا کا ہاتھ اوپر گیا، ہاتھ کا نیچے آنا تھا، حسین کے سر سے خون جاری ہوا۔ سکینہ کی فریاد بلند ہوئی، ہائے میرا غریب بابا، ہائے میرا پیاسا بابا۔ ظلم یہیں پر رکتا، لیکن نہیں میرے عزیز، ایک اور یہودی ملونہ نے پتھر لیا، کہتی ہے تو نے بھائی کو مارا، میں بہن کو ماروں گی۔ کہاں ہے علی کی بیٹی؟ آخری جملہ دے میں تمام، کوئی بی بی زینب کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ راوی کہتا ہے لینا نے زینب کا نشانہ لیا، بی بی زینب خاموش نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، گویا کہہ رہی تھی مارو مارو مجھ زینب کو بھی مارو، جب میرے حسین کو مارا ہے تم مجھے بھی مارو۔ یہاں ہاتھ کا نیچے آنا تھا، زینب کے سر سے خون جاری ہوا۔ مولا سجاد کی فریادیں بلند ہوئی، واہ حسینہ واپس آ، اے غربت زینب ماتم حسین۔